کوئٹہ سے ملنے والی تازہ ترین اطلاع کے مطابق علی حسن بروئی کی نوکری، ان کی سیاست اور ان کی وزارت خطرے میں پڑ چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ان کا پنگا لینا اور اس کے بعد مبینہ طور پر اپنے الیکشن کے حوالے سے 2 ارب روپے کا الزام لگانا اب انہیں بہت ہی مہنگا پڑ رہا ہے۔ اتنا مہنگا کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ انہیں ایوان سے کک پڑ سکتی ہے، اور کک پڑنے کے بعد وہ لڑکتے لڑکتے اپنے اصل مقام یعنی کہ مورو کے پنچر کی دکان پر پہنچائے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت ان کے ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں حنیف دوامی اور آپ تو دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کوئٹہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارک نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق بعض اوقات انسان کو اس کی حیثیت سے جب بڑھ کر کچھ مل جاتا ہے تو وہ بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا اس وقت بروہی سے زہری بننے والے علی حسن کو بھی جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس قسم کی صورتحال سے وہ اس وقت دوچار ہے۔ پچھلے ہفتے جو ہے وہ ان کی بہت ہی بدترین قسم کی ایک جھڑپ جو ہے وہ خود بلوچستان کے مضبوط ترین وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے ہوئی تھی۔ بہت ایک دوسرے کو برا بلا کہا، بلکہ ایک دوسرے کو شٹ اپ کال بھی دیگر، یعنی معاملہ اتنا بڑا کہ اس میں بلوچستان کے اراکین اسمبلی کو مداخلت کرنا پڑی، ورنہ کسی نہ کسی کا جو ہے اس میں سر پھٹ جاتا، یا تو سرفراز بگٹی زخمی ہو جاتے یا پھر خود علی حسن بروہی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں جو ہے وہ پٹ جاتے۔ صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ بعد ازاں جو ہے وہ روٹتے ہوئے جو ہے وہ دھمکیاں دے کے گئے تھے کہ میں دیکھ لوں گا کہ یا تو بلوچستان میں وہ رہیں گے یا میں رہوں گا، ایک جنگل میں کوئی ایک ہی شیر رہ سکتا ہے۔ اس قسم کی بھڑکیاں سلطان رائی کی طرف سے دیتے ہوئے کہتے وہ ایوان صدر اسلام آباد پہنچ گئے تھے روٹ کر، اور وہاں پر بڑے گلے شکوے کی، اور بعد میں جو ہے کہتے ہیں کہ خود صدر مملکت کی جانب سے بھی جو ہے وہ خود سرفراز بگٹی کو شٹ اپ کال دی گئی، اور بعد میں کہتے ہیں کہ شٹ اپ کال اس کے رد عمل میں ایوان صدر میں کسی کو بھی دیے جانے کی اطلاع ملی، یعنی معاملہ بہت اوپر لیول پر پہنچ گیا تھا۔ اس دوران جو کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے جو ہے وہ بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی اور دونوں کو راضی کرنے کی بھی بہت ہی کوشش کی، لیکن انہیں جو ہے وہ اس میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی، بلکہ شٹ اپ کال کا سامنا کرنا پڑا علی حسن بروئی کے ساتھ ساتھ ان کے مبینہ سرپرستوں کو بھی، جب خود علی حسن بروئی کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے 2 ارب روپے دیے، انہیں ایم پی اے بنا کر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ 2 ارب روپے کی جو فگر آئی ہے، اس نے جو ہے وہ مقتدر حلقوں میں کہتے ہیں کہ ایک ہلچل مچا دی، کیونکہ جو فگر دی گئی ہے وہ فگر حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، کچھ بہت ہی بڑا چڑھا کر جو ہے وہ بتایا گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں میں جو ہے وہ ایک ناچاکیاں پیدا ہو گئی ہے اور غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، جو لوگ اس سارے معاملات میں بالواسطہ یا براہ راست ملوث ہیں، کیونکہ رقم بہت زیادہ بتائی گئی اور رقم وہاں پر اتنی زیادہ گئی نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب مشکل پیدا ہو گئی ہے خود علی حسن بروہی کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی وقت جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیے جا سکتے ہیں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بچے بانسری۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آخر یہ جھگڑے کی وجہ کیا ہے، وہ کس مقصد سے وہاں پر گئے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان پوری کے چکر میں عادی سے بھی جاتا ہے۔ جب وہ ایڈوائزر تھے، جب ایم پی اے نہیں بنے تھے، صرف وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر تھے، تو اس وقت ان کے پاس 2 وزارتیں تھیں، ایک زراعت کی اور ایک جو ہے وہ کامرس کی، صنعت کی، تجارت کی۔ اب تجارت کی وزارت ان سے واپس لے لی گئی ایم پی اے بننے کے بعد، یعنی کہ جب وہ بالکل لیگلی ایم پی اے بن گئے، جب وہ منسٹر بن گئے تو ان کے پاس ایک وزارت رہی، جب وہ منسٹر نہیں تھے، صرف علی حسن بروئی تھے، اس وقت ان کے پاس 2 وزارتیں تھیں۔ بڑا دیکھا آپ نے، کمال کی بات ہے کہ جب کچھ نہیں تھے تو اس وقت 2 وزارتیں تھیں، جب ایم پی اے بن گئے تو وزارت ایک رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ جھگڑا کس بات پر ہوا؟ جھگڑا اس بات پر ہوا، اطلاع یہ ملی کہ وہ بضد تھے کہ انہیں دوسری وزارت دی جائے، وہ بھی تجارت کی۔ آخر تجارت کی وزارت جو ہے وہ اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟
کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی ضد نہیں ہے، یہ ضد ان کے سرپرستوں کی، یعنی کہ عزت مآب ذل سبانی صدر مملکت آصف علی زرداری کی۔ وہ خود آصف علی زرداری کی بھی ضد نہیں، یہ ضد جو ہے وہ اومنی گروپ کے روح روا انور مجید کی یہ ضد ہے کہ یہ تجارت کی وزارت جو ہے وہ علی حسن بروئی کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ یہ سسٹم کا جو نیٹ ورک ہے وہ ہب تک پھیل جائے۔ یعنی کہ ہب میں کیسے پھیل جائے؟ کوئی خدا نہ خواستہ وہاں زمینوں پہ قبضہ کر، نہیں، زمینوں پہ تو قبضہ انہوں نے کر دیا، بہت زیادہ بڑی ہزاروں ایکڑ زمینوں نے قبضہ کر لیے خود سالے بوتانی کی۔ اب ان زمینوں پر انہوں نے 6 فیکٹریاں لگانی ہیں، 6 فیکٹریاں بنوا رہے ہیں، کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی مقصد کے لیے تو انہیں وزیر تجارت بنایا گیا تھا کہ تجارت کے وزیر ہونے کے حیثیت سے جو ہے وہ یہ اومنی گروپ کی 6 کمپنیوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹ کر سکیں، ان کے بنانے میں، ان کو رعایت دلوانے میں، انہیں حکومتی سطح پر جو ہے اس کام کو آگے بڑھانے میں جو ہے علی حسن بروئی ڈھال کے طور پر اپنا کردار ادا کر، اسی لیے جو ہے وہاں بلوچستان کا انہیں وزیر صنعت بنایا گیا تھا، کیونکہ یہاں 6 فیکٹریاں بن رہی تھی خود، یعنی کہ ایک اسمبلنگ پلانٹ وہاں بن رہا ہے خود اومنی گروپ والوں کا، ٹریکٹروں کا، رشیا کے تعاون سے یہ وہ بنا رہے تھے، اس کے لیے بھی جو ہے اسی مقصد کے لیے تو انہیں جو ہے وہ وزیر صنعت بنایا گیا تھا۔ کیمیکل کی فیکٹریاں بن رہی ہے، 6-7 فیکٹریاں ہیں اومنی گروپ کی، یعنی کہ اربوں روپوں کی سرمایہ کاری وہاں پر ہو رہی ہے، تاکہ بلوچستان حکومت سے جو ہے وہ رعایت لے سکیں خود اپنے وزیر کے ہونے کی وجہ سے، جو ان کو اتنی پرمیشنیں لینی پڑتی تھی مختلف اداروں کی، وہ تمام کام جو ہے پھر وزیر صنعت جو ہے علی حسن بروئی آسانی سے کر سکیں گے۔ اسی مقصد کے لیے انہیں جو ہے ایز اے وائسرائے کے طور پر جو ہے وہاں بلوچستان بھجوایا گیا تھا، حالانکہ قانونی طور پر جو ہے بلوچستان کے وہ ایم پی اے بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس ڈومیسائل نہیں اور بلوچستان کے نہیں ہیں، وہ سندھ کے ہیں، مورو کے رہنے والے، نام تبدیل کرنے سے، زہری رکھنے سے کوئی بلوچستان کا بلوچی تو نہیں بن جائے گا، لیکن انہوں نے یہاں 2 نمبری کی، صرف ایم پی اے بننے کے لیے، کہتے ہیں میں نے ایم پی اے بننے کے لیے 2 ارب روپے دی، جھوٹا الزام لگایا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو وزیر بنایا گیا، لیکن جب ان سے وزارت چھین لی گئی تجارت کی تو پھر وہ چیخ پڑے، ان کے سرپرست بھی چیخ پڑے، وہ بھی چیخ پڑے، اس کے بعد جا کے انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے لڑ پڑے تھے اسی ایک بات پر۔ یہ کہنا ہے خود کابینہ میں شامل ایک ذمہ وار ذرائع کا۔ اب پھڈا بہت آگے بڑھ چکا ہے، الزامات بہت بڑھ چکے ہیں، اب ان الزامات کی جو کڑیاں ہیں وہ جا کر لگتی ہیں خود مسلم لیگ نون اور مقتدر حلقوں کی جو ایک سیاسی اس وقت جھڑپ چل رہی ہے، ایک سر جنگ چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، یعنی کہ آصف زرداری سے۔ یہ اس جنگ کا نتیجہ ہے۔ اس جنگ میں پراکسی کے طور پر خود صدر مملکت نے علی حسن بروئی کو استعمال کیا تھا وزیر اعلیٰ سے لڑوانے کے لیے، تاکہ وزیر اعلیٰ سے لڑنے کے بعد، اور یہ 2 ارب روپے کا الزام بھی جو کہتے ہیں کہ ایوان صدر سے انہیں یہ ڈکٹیٹ کیا گیا تھا کہ وہ یہ الزام لگائے، تاکہ جنہوں نے پیسے لیے ان کو پتہ چلے کہ معاملات اتنی آسانی سے دبنے والے نہیں ہیں۔ ایک طریقے سے بلیک میلنگ کے طور پر جو ہے علی حسن بروئی کو ٹول کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اب علی حسن بروئی کا کام جو ہے وہ اترنے جا رہا ہے، یعنی وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے اور وہ ایوان سے نکل جائیں گے، وہ دوبارہ اپنے اصل کاروبار یعنی لینڈ گریبنگ اور پنچر کی دکان پر آ جائیں گے۔ یہ کہنا ہے خود بلوچستان کے سیاسی حلقوں کا۔ ہم دیکھنا یہ کہ اس میں صدر مملکت جو ہے وہ انہیں بچانے میں کس حد تک آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک ان کے جو انہوں نے اپنے ایک لاڑکانہ کے رہنے والے علی اصغر زہری کو جو ہے وہ اپنا پرسنل اسسٹنٹ بنایا، ان کے کارنامے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہب کے علاقے میں یہاں منشیات فروشوں کی ایک طریقے سے مبین طور پر سرپرستی شروع کر دی، وہاں لوگوں نے ان کے خلاف کہتے ہیں کہ ایک احتجاج بھی کیا تھا۔ اب یہ بھی جو ہے وہ خود علی حسن بروئی کے کھاتے میں آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اب سلسلہ ہے، علی حسن بروئی کا ستارہ اس وقت پوری طریقے سے گردش میں ہے، اور کسی وقت کہتے ہیں کہ وہ ڈی نوٹیفائی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک لمبی چوڑی انکوائری جو ہے وہ ان کے خلاف پہلے ہی شروع کی جا چکی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ انہیں چین کے دورے پر کس کی پرمیشن سے لے جایا گیا تھا، جہاں کہتے ہیں کہ ان کا تعارف جو ہے وہ پاکستان کے سائنٹسٹ کے سے یہ کہہ کر کروایا گیا تھا کہ یہ چائنا کٹنگ کے فاؤنڈر ہیں۔ اب چائنیز کو کیا پتا ہے کہ چائنا کٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ چائنا کٹنگ جو ہے وہ ایک ماڈریٹ نام ہے لینڈ گریبنگ کا،
جو کراچی میں سب جانتے چائنا کٹنگ، تو وہ چائنا کٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ انہیں پاکستان کا سائنٹسٹ جو ہے ظاہر کیا گیا تھا خود چائنیز صدر کے سامنے، یعنی کتنی شرم کی بات ہے۔ تو اب کہتا نا اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے، اب یہ آ گئے علی حسن بروئی، تو یہ اب ان کو کسی وقت بھی کک پڑ سکتی ہے، دوبارہ پنچر کی دکان پر انہیں بھجوایا جا سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ رہ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔